بادشاہ نے کہا کہ جاؤ بغداد 3 سوال کرنے ہیں لوگوں سے، اگر وہ جواب دے دیں ان 3 سوالوں کا تو کہا کہ وہ اپنے مذہب میں رہے، اپنے دین میں رہے۔ اگر وہ ہماری ان 3 باتوں کا جواب نہ دے پائیں، اگر وہ ان 3 باتوں کا جواب نہ دے پائیں تو پھر وہ ہمارا مذہب قبول کر لیں۔ جب وہ بادشاہ کا وہ جو کرندہ تھا، وہ جو شخص تھا، وہ آیا تو آ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا، ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ اے لوگوں، بلند آواز سے کہا کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کرتا کیا ہے، تمہارا خدا کرتا کیا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تمہارا رب کھاتا کیا ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے، تمہارا رب جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کا منہ کدھر ہے، اس کا منہ کدھر ہے۔ یہ 3 سوال ہیں میرے، جو ان سوالوں کا جواب دے دے گا وہ اپنے دین میں رہے، ورنہ وہ ہمارا مذہب قبول کر لے۔ اب لوگ ڈر کی وجہ سے پریشان تھے کہ ظالم بادشاہ کا حکم ہے، کون ان کو جواب دے۔ لیکن قربان جائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، جب اس نے یہ کہا کہ یہ میرے 3 سوالوں کا جواب دو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اتفاق سے اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو فرمایا تیرے 3 سوالوں کا جواب میں دوں گا اور ابھی اسی وقت تیرے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تیرا یہ سوال ہے کہ خدا کرتا کیا ہے، دوسرا یہ سوال ہے کہ خدا پیتا کیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کا منہ کس طرف ہے، یہی تیرا سوال ہے۔ کہا ہاں۔ فرمایا پھر اس طرح کرو کہ میں تیرے 3 سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تم ممبر سے نیچے آ جاؤ، میں ممبر پر بیٹھ کے تیرے سوالوں کا جواب دوں گا، اس لیے کہ سوال پوچھنے والے کا مرتبہ کم ہوتا ہے، بتانے والے کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نیچے ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا جذبہ ہے اس بندے کے اندر، اس بچے کے اندر اتنا جذبہ، تو ہیبت حق سے ممبر سے نیچے آ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر سوار ہوئے، یہ ہمارے امام اعظم ہیں۔ جب ممبر پر سوار ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تیرا یہ سوال ہے کہ خدا کرتا کیا ہے۔ فرمایا میرا خدا یہ کرتا ہے، سنو، میرا خدا کسی کو نیچے ممبر سے اتار کر ذلیل کر دیتا ہے اور کسی کو شان کے ساتھ ممبر پر بٹھا دیتا ہے۔ فرمایا میرا خدا یہ کرتا ہے، میرا خدا یہ کام کرتا ہے، کسی کو تخت و تاج سے نیچے اتار کر ذلیل کروا دیتا ہے اور کسی کو شان کے ساتھ ممبر پر بٹھا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، ہر حاجت سے پاک ہے، بلکہ وہ تو زمانے کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ تو زمانے کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ فرمایا تیرا تیسرا یہ سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کا منہ کس طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کوئی سوالوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ایک سوال ہم نے تیرے 2 سوالوں کا جواب دیا، تیسرا سوال بھی ہم تمہیں بتائیں گے۔ پہلے یہ بتا، رات کو جو شمع روشن ہوتی ہے، رات کو جو روشنی ہوتی ہے، جو شمع روشن ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے اور اس کا منہ کس طرف ہے۔ فرمایا جب تو میرے اس سوال کا جواب دے دے گا تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں گے کہ ہمارا خدا کیا چیز ہے اور اس کا منہ کس طرف ہے، ہم بھی پھر تمہیں بتا دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل کی دوڑیں لگ ہی جاتی ہیں، جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود جو ہے بھاگ جاتا ہے۔